بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے العربیہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ماضی بھلا کر مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے نریندر مودی کو کہا ہے کہ پاکستان نے جنگوں سے بہت سبق سیکھے ہیں اور اگر کشمیر پر بات کی جائے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو لب و لہجہ، ان کی باڈی لینگویج، ان کے الفاظ خاصے مدافعانہ تھے بھارت کے مقابلے میں۔ یوں لگ رہا تھا کہ ایک ایسی قوم کا نمائندہ، ایک ایسے ملک کا نمائندہ کہ جو دوڑتے دوڑتے تھک کر بدحال ہو چکی ہے اور اس کیفیت میں وہ مد مقابل کو اب مذاکرات کی دعوت دیتی ہے۔ بہت نیچے آ کر وہ اپنے مد مقابل کو، اپنے حریف کو، میراتھن میں اپنے سے آگے بھاگنے والے کو وہ اب رک جانے کا اور اس معاملات طے کر کے آگے بڑھنے کا ایک مشورہ اور ایک پیشکش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جس ماحول میں، جس دباؤ میں اور جو بیگیج ان کے پیچھے ہے اور جو ان پہ سایہ فگن اور سایہ کنا قسم کا ایک ماحول ہے، اس میں وہ حقیقت میں پوری طرح اندرون ملک سے لے کر بیرونی دنیا تک ایک دفاعی کھیل کھیلتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جو ان کا بیگیج ہے وہ اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ وہ کمپرومائزز سے بھرپور ہے اور قدم قدم پر انہیں اقتدار اور اختیار کے لیے کمپرومائز کرنا پڑے۔ گو کہ اس کمپرومائز سے انہیں کچھ نقصان بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ ذاتی طور پر اور ان کے سیاسی ساتھی اور ان کے اتحادی ماضی کے بہت سے جو معاملات تھے، جو ماضی کے ان پر دباؤ تھے اور جو ماضی کے مقدمات تھے، اگر سیدھے لفظوں میں بات کی جائے تو وہ ان سے باہر نکل کر آ گئے ہیں۔ اب ان کے ہاتھ پیر آزاد ہو گئے ہیں اور وہ اچھی طرح پوری قوت کے ساتھ کھیلنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ اقتدار ان کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ بھارت کو اس مرحلے پر مذاکرات کی پیشکش اور بہت نیچے آ کر مذاکرات کی پیشکش، خود کو مجبور، لاچار، بے کس عرب ممالک کے رحم و کرم پر پڑا ہوا، ان کی روٹیوں پر، ان کی امداد پر پلنے والا ملک قرار دے کر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کا انجام وہی ہوا کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ یعنی بھارت کی طرف سے اس پیشکش کو مسترد کیا گیا۔ بھارت کے ٹی وی چینلز نے اس کا مذاق اڑایا کہ ایک بھوکا ننگا ملک اب مجبور ہو کر جنگوں سے سبق سیکھ کر، بھارت نے جو سبق اس کو جنگوں میں سکھایا ہے، اس کے بعد اب مجبور اور بے کس ہو کر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے۔ مذاکرات کی اس پیشکش کی ایک اہم بات یہ تھی کہ یہ 5 اگست 2019 کے ذکر سے خالی تھا۔ میاں شہباز شریف نے کسی بھی مرحلے پر یہ شرط نہیں رکھی، یہ بات نہیں کی کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کشمیر کی شناخت کی بحالی کی صورت میں ہی ہو سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے 5 اگست 2019 کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ جو بات کی وہ بڑے دفاعی انداز میں اور ملفوف انداز میں، کہ یوں لگ رہا تھا کہ بس وہ بھارت کے وزیر اعظم کو گلے لگانے اور معانقہ اور مصافحہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ لامحالہ اس گفتگو کا پھر مذاق ہی انٹرنیشنل سطح پہ بننا تھا۔ بھارت نے، ان کے ٹی وی چینلز اب اس کا ایک مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کو مجبور کر دیا ہے کشکول اٹھانے پر، در بدر پھرنے پر، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کمزور ہو کر اب بھارت کو مذاکرات کی دعوت اور پیشکش کر رہا ہے۔ مذاکرات کی دعوت کوئی بری بات نہیں ہے اور امن کی خواہش اور امن کی پیشکش بھی کوئی غلط اور غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن میاں شہباز شریف نے جس طرح نیچے آ کر بہت نچلی سطح پر پہنچ کر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کی، یہ بھارت کے تکبر اور اس کی انانیت کو
بڑھاوا دینے کی ایک کوشش ہے، اور یعنی غیر شعوری طور پر ہی صحیح، لیکن بہرحال اس سے ان چیزوں کو ہوا ملے گی۔ نریندر مودی کا جو غبارہ ہے تکبر کا، وہ پہلے ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اس کے بعد وہ مزید جو پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت اور کشمیر پر کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نظر نہیں آئیں گے۔ اس مذاکراتی پیشکش میں ایک تو یہ 5 اگست 2019 کے ذکر سے خالی تھی۔ یوں لگتا ہے کہ 5 اگست 2019 جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس کے بعد ان کی زیر سایہ بننے والی حکومت، موجودہ جو حکومت ہے، اس نے اس معاملے کو عمران خان کا ایشو سمجھ رکھا ہے اور انہیں پر ڈال دیا ہے، اور ان کو 5 اگست 2019 کے معاملے سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ جو اس چیز کو، اس تاثر کو گہرا اور مضبوط کرتی ہے کہ 5 اگست 2019 پاکستان میں کچھ طاقتور قوتوں اور بھارت اور امریکہ کے درمیان ایک فکسڈ میچ تھا، اور اس کا کبھی پاکستان میں بھی کسی حلقے نے کوئی انکار نہیں کیا۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جب ISPR کے جو ڈی جی ہیں، انہوں نے کشمیری صحافیوں کو جب اپنے آفس میں بلایا، جو اب کور کمانڈر ہیں جنرل بابر افتخار، تو ہمارے دوستوں اور ساتھیوں کی موجودگی میں نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ کیا یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ 5 اگست 2019 کا جو فیصلہ تھا وہ ایک فکسڈ میچ تھا۔ جنرل بابر افتخار نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ پھر یہ تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور ایک جملے میں اس کا جواب دے دیا کہ یہ قطعی فکسڈ میچ نہیں تھا۔ بس اس کے ساتھ انہوں نے اس کی مزید وضاحت نہیں کی اور وہ سوال کے دوسرے حصے پر بات کرنے لگے۔ تو اب جو شہباز شریف کی طرف سے یہ جو پیشکش کی گئی ہے، اس میں ایک نقطہ تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ 5 اگست 2019 کے ذکر سے یہ گفتگو اور مذاکرات کی یہ پیشکش خالی ہے۔ جو دوسری اہم بات ہے وہ انہوں نے اس سے بھی زیادہ خطرناک کی ہے کہ انہوں نے متحدہ عرب امارات جیسے ملکوں کو ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ثالثی کے لیے میں یہ تھم نیل تجویز کر چکا تھا، اس کے لیے سرخی بھی بنا چکا تھا، اور میرے پاس ایک صحافی کے طور پہ یا ایک ڈیسک انچارج کے طور پہ اس ساری پیشکش پر اور اس ساری صورتحال پر، ثالثی کی اس پیشکش پر، اس سے بہتر کوئی سرخی مجھے ملی نہیں کہ یہ انگاروں کا کھیل ہے پاکستان کے لیے، اور انگاروں کے کھیل میں کبھی آپ کا دامن بھی جلتا ہے اور کبھی آپ کا گریبان بھی جلتا ہے اور ہاتھ بھی جلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اس وقت بھارت کے ساتھ پوری طرح وہ اتحاد میں شریک ہے۔ امریکہ کے زیر سایہ جو ایک اتحاد اسٹریٹجک بنا ہے، یعنی بہت سے ایسے اتحاد ہیں، اس میں ایک اتحاد میں امریکہ کی زیر سایہ جو بنا ہوا ہے، اس میں متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور بھارت اس کے 3 اہم ارکان ہیں، اور یہ جو ارکان ہیں یہ پوری طرح اسٹریٹجک معاملات میں بھی ایک دوسرے کے اتحادی بن چکے ہیں، یہ دفاعی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے اتحادی بن چکے ہیں، اور یہ ترقی کے دوسرے سفر میں بھی ایک دوسرے کے اتحادی بن چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کا دلی میں آنا جانا یوں لگتا ہے کہ بالکل ایک اپنے دالان اور ڈھیوڑی میں کوئی باہر نکلتا ہے، اپنی بالکنی میں کوئی باہر نکلتا ہے، دونوں کے درمیان دفاعی معاہدات ہو رہے ہیں، اور یہ دفاعی معاہدات اگر خود بھارت اور صرف UAE کے درمیان ہوتے تو ان کی اہمیت کچھ اور ہوتی، لیکن اس میں اسرائیل پوری طرح شریک ہے اور ایک مثلث بنائی ہے امریکہ نے اپنی زیر سرپرستی۔ تو یہ جب میں ابھی اس پہ کچھ لکھ چکا تھا، لیکن ابھی میں نے اس پہ ولاگ نہیں بنایا تھا کہ لندن میں مقیم ہمارے معروف کشمیری رہنما، جموں و کشمیر کونسل برائے انسانی حقوق کے سیکرٹری جنرل سید نذیر گیلانی صاحب، جو ایک معروف وکیل بھی ہیں اور بڑا طویل اس ساری صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں، تو ان کا ایک جملے کا میسج مجھے آیا کہ UAE جو ہے وہ ثالثی کے لیے مناسب ملک نہیں ہے۔ اس کی وجہ، اس کا پس منظر یہی تھا کہ UAE اس وقت بھارت کے ساتھ
پوری طرح بالکل نہ صرف بھارت کے وہ اسٹریٹجک معاملات میں اس کا ساتھی ہے، اسلحے اور دفاعی معاملات میں ایک دوسرے کے وہ اتحادی بن رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کر، بلکہ کشمیر میں جو واردات پڑنے جا رہی ہے، جو واردات پڑ چکی ہے، یو اے ای اس میں شریک ہے۔ یو اے ای کی سرمایہ داروں کو یہ جھانسا دیا گیا ہے اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ سری نگر کی وسعتوں میں، کشمیر کی وسعتوں میں، وادی کشمیر کے اوپن ہونے والے جہان میں ان کے لیے بھی امکانات پوشیدہ ہیں، ان کے سرمایہ داروں کے لیے، ان کے باقی اداروں کے لیے، ان کی سیاحت کے لیے۔ وہ شکارگاہیں جو وہ پاکستان کے شمالی جو جنوبی پاکستان میں وہ آ کر کرتے تھے، وہ انہیں گلمرگ اور پہلگام میں بھی وہ سہولتیں ملیں گی، اور یہی کہہ کر انہیں رام کیا تھا کہ جو پاکستان ہے وہ اور جو کشمیر میں ایک مقامی شناخت ہے، اس کی جو قوانین ہیں، جو ایک الگ اس کا آئین ہے، وہ بھارت کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ وہ یو اے ای جیسے برادر ملکوں کے لیے انہیں کھولے اور وہاں انہیں سہولیات اور مراد دے۔ اس لیے کشمیر کا سٹیٹس ختم کرنا ضروری ہے۔ اسرائیل کو بھی یہی نقطہ سمجھایا گیا، یو اے ای کو بھی یہی نقطہ سمجھایا گیا، اور شاید مغربی دنیا کو بھی یہی نقطہ سمجھا کر اس معاملے پر جب پاکستان نے رد عمل دکھایا تو پھر اس پر انہیں خاموش رہنے کی ان کے پاس یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ وہ خود اسے ایک اپرچونٹی کے طور پہ دیکھ رہے تھے۔ تو یو اے ای کے ساتھ جو بھارت کا معاملہ ہے، یو اے ای نے صدیوں بعد پہلی بار ایک جو مندر ہے، جو بتکدہ ہے، وہاں قائم کرنے کی اجازت دی، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یو اے ای اور بھارت ایک نئی تہذیب، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیمک تہذیب ہے، ابراہیمی تہذیب ہے، کہ عیسائی، یہودی، مسلمان جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان کے درمیان مشترکات ہیں اور ان کا اوریجن ایک ہے، اسی طرح یو اے ای اور بھارت جو ہے وہ آذری تہذیب کی بنیاد پر، کہ وہ آذری جنہوں نے کعبہ میں بت سجائے تھے، اور اس بنیاد پر بھارت کے ساتھ ایک نئے تعلق میں ڈھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو شہباز شریف کی طرف سے یہ خواہش کہ یو اے ای جیسا ملک جو بالکل باعث ہے اور اپنا وزن پوری طرح ڈال رہا ہے اور اپنے مقاصد کو بھارت کے ساتھ وہ متفق کر چکا ہے، اور مستقبل کے سفر میں وہ بھارت کا ہم سفر اور ہمدم اور ہم راز بن چکا ہے، اس ملک کو ثالثی کی پیشکش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھارت کے بیانیے کو ہی تقویت دینا چاہتے ہیں، کیونکہ بھارت کا اور یو اے ای کا بیانیہ قطعی مختلف نہیں رہا، دونوں کا بیانیہ کشمیر پر تقریباً ایک ہو چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسی ڈاکٹرین کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ کشمیر پر مٹی پاؤ اور آگے چلو۔ اور بھارت کے پاس جو ایک تو اول تو بھارت اس پیشکش کو قبول کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ آگے الیکشن کا زمانہ ہے، پھر موجودہ جو حکومت ہے شہباز شریف کی، یہ اپنے اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اپنے دن گزار رہی ہے، ایک آدھ دھکے کی مار ہے، اور یہ الیکشن کا سال ہے۔ ایسے میں ایسی لڑکھڑاتی اور ڈولتی ہوئی حکومت کو کی پیشکش کا کوئی معنی بھی نہیں رکھتی ہے، اور اگر اس پر بات آگے بھی بڑھتی ہے اور یو اے ای جیسے ملکوں کی سرپرستی میں معاونت سے آگے بھی یہ بات بڑھتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھارت کے پاس حل ہوتا ہے کہ آپ کنٹرول لائن کو مستقل بنا دیا جائے، اور بھارت زیادہ سے زیادہ وہ رعایت دے سکتا ہے ایسے ماحول میں کہ وہ آزاد کشمیر پر اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے آزاد کشمیر پر اپنے دعوے کو زوردار انداز سے بتانا اور بڑھانا شروع کیا ہے، اور اس دعوے میں ایک وزن پیدا کیا ہے، اور تاکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ جب ٹیبل پر بات آئے تو پاکستان کو کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے تحت پیچھے ہٹایا جائے، اور وہ پاکستان کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت آزاد کشمیر پر اپنے دعوے سے دستبردار ہوگا اور اس کو ایک بہت بڑی رعایت کے طور پر پیش کرے گا، اور آزاد کشمیر میں اس نے اپنے لیے کسی حد تک بیرونی دنیا میں ایک سپیس بھی بنا لی ہے، اور جس سے اس نے ایک جواب دیا ہے کہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر ہے وہاں جو سپیس پاکستان کی رہی ہے اس کا جواب یہاں انہوں نے توڑ تلاش کر لیا ہے عوامی سطح پر بھی۔ تو یہ جو دعوت مذاکرات میاں شہباز شریف نے دی ہے، تو اس کا یہ ایک قطعی ایک بے معنی قسم کی بات ہے اس مرحلے پر، اور اتنی کمزور پوزیشن پر اتنے دفاعی لب و لہجے کے ساتھ اس مذاکرات کی پیشکش اور اس دعوت کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک شکست خوردہ بساط پر ہارے ہوئے کھلاڑی ہیں،
اور شاید یہ تاثر دے کر دیے بغیر وہ جو ڈاکٹرین بنا ہے اس خطے کے لیے اس کی تکمیل ہوتی ہی نہیں، نہ اس کے مقاصد کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔